الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیر کی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس چیز سے متعلق اس پر علم دین سیکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ بندہ بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی تو نماز کے متعلق احکامات اس پر سیکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس پر روزے فرض ہو گئے تو روزوں کے متعلق اس پر احکامات جاننا اس پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مالدار ہے، حج کرنا اس پر فرض ہے تو حج کے احکام اسے آنے چاہیے۔ شادی کر لی، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں اس کے متعلق اس پر جاننا ضروری ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ تو آج چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری اور ساری ہے تو آئیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم روزے سے متعلق جو لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا علماء کرام نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا، ایک ہوتا ہے عوام نے فیصلہ کر دیا۔ آپ کے پاس کوئی روزے کا مسئلہ پوچھنے آیا، کسی دوسرے بندے نے بغیر پڑھے بغیر تحقیق کیا اس کو فتویٰ دے دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا، تو اسے کہتے ہیں عوام کے اندر غلط فہمی کا پایا جانا۔ تو ہم انشاءاللہ عز و جل ایسی غلط فہمیاں سنتے ہیں کہ جو عوام کے اندر پائی جاتی ہیں اور پھر درست مسئلہ کیا ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی بندے کو الٹی آ جائے تو کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب لوگوں کے درمیان تو یہ ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا الٹی سے، درست مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر خود کتنی ہی الٹی کے آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر خود جان بوجھ کر مثال کے طور پر منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر کی اور وہ منہ بھر کے ہو تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ اس کا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر الٹی خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود آ جاتی ہے الٹی، اب وہ چاہے جتنی بھی الٹی ہو، چاہے اس الٹی کی بالٹیاں ہی کیوں نہ بھر جائیں، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر الٹی کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو الٹی آ گئی، منہ میں انگلی ڈال لی، حلق کے اندر انگلی ڈال لی، اب اس سے اس کو الٹی آ گئی، تو فرمایا کہ اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جب کہ اس کا روزہ دار ہونا یاد بھی ہو، اس کو یاد بھی ہو کہ میں روزے سے ہوں اور پھر بھی اس نے جان بوجھ کر الٹی کر دی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی نہیں کی ہے، ایسے ہی خود بخود آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے دوسری غلط فہمی جو عوام کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے درمیان یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو غلط فہمی ہے عوام کے درمیان یہ غلط ہے، بلکہ اگر احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے تیسری غلط فہمی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ تھوک نگل جاتا ہے یا بلغم نگل جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہو جائے گا اور اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے بھی رہتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ تھوک اور بلغم جب تک یہ منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں منہ سے باہر نکال کر ہتھیلی پر رکھ کر پھر منہ کے اندر دوبارہ ڈالا تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عام طور پر ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، ان میں سے بعض کی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ 4 لوگوں کو پتہ بھی لگ جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ تھوک کو نگل جاتا ہے یا بلغم کو نگل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس نے تھوک کو باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد پھر اندر کر لیا تو اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور عام طور پر یہ ہر جگہ تھوکتے رہنا روزے کی حالت میں یہ اچھا نہیں ہے، لوگ اس سے گھن حاصل کرتے ہیں، لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیں کہ یار کیسا بندہ یہ ہر جگہ تھوکتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات
ذہن کے اندر ڈال لیں کہ تھوک نگلنے سے یا بلغم نگلنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید غلط فہمیوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم ہماری دوسری ویڈیوز بھی آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔